چاہیے کہ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہماری گواہی دیں کہ وہ دیکھو رسول کا عاشق جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا عاشق جا رہا ہے۔ تو احباب وقار جو جنازے کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں نا، وہ ویسے نہیں آ جاتے اور ویسے نہیں جاتے، ان کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے تدفین تک، یعنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازہ بھی پڑھے اور اس کی تدفین تک قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد دعا کرنے کے بعد گھر جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے کے بعد گھر جائے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ 2 احد پہاڑ جتنا ثواب۔ دیکھیں نا، جنازہ ادا کرنے والا خالی نہیں رہتا، اس کو بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو احباب وقار نیکیاں بھی کمائیں اور کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کم از کم موت کی جب ہمیں زیارت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ کر خوش ہوں۔ تو خوش کیسے ہوں گے؟ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوگی سنت کے مطابق، ہم دنیا میں سر میں امامہ رکھتے ہوں گے تو پھر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امتی کا چہرہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے جب حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، جب ہماری عملی زندگی ہوگی، جب زندگی کے اندر ہم نے عمل کمایا ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے۔ جب یہ کام ہم کریں گے تو قبر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خوش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5-6 منٹ باقی ہیں دوستو۔ یہ زندگی ایک عارضی ہے اور یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تو وہ صرف سمجھا سکتا ہے، باقی نہ والد بیٹے کی قبر میں جانا ہے اس نے، نہ استاد نے شاگرد کی، نہ شاگرد نے استاد کی قبر میں جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اپنی اپنی قبر ہے۔ حضرت ایک صوفی اللہ کے درویش بزرگ تھے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں یہ پاگل جا رہا ہے، تو جب تمہیں مجنون کہیں گے تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ اس انداز سے ذکر کرو۔ یہ جو نماز کی کیفیت ہے، یہ جو ہمارے اعمال کا سلسلہ ہے، یہ تو ایک ہم نے وقت رکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے اندر ہم نے وہ ادائیگی کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ جو اپنے یار کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو، جو کردگار اور پروردگار کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، پھر اسے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا علی سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کا دیدار نہ کرے۔ ہیں جی، یہ اللہ کو دیکھنا، اللہ کے نظائر قدرت خاصہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ فرمایا جب علی چاہتا ہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر علی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جب علی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول لیتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ مجھ سے گفتگو فرماتا ہے۔ دوستو یہ کتنا سلسلہ ہے اللہ نے اسلام کے اندر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیا ہم نے مشقت کی ہے؟ پیدا ہوئے کان کے اندر صدائے اذان آئی، اذان کے صدائی میں آنے والے تو بڑا خوش قسمت ہے۔ کوئی یہودی پیدا ہوتا ہے، کوئی نصرانی پیدا ہوتا ہے، کوئی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے، بغیر محنت کے مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا۔ جب اتنی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اتنا اس کا کرم ہو، تو پھر عبادات ریاضات کے اندر ایک اللہ کا درویش صوفی تھا، اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، تو راستے کے اندر ایک شخص کو انہوں نے دعوت دی کہ اسلام قبول کر لے، اسلام کے اندر بڑی حلاوت، بڑی نورانیت، بڑی مٹھاس ہے، تو یہ گرمی بڑی سخت ہے، کچھ لوگ وہ دیکھیں نا سائے کے اندر ہیں، تو اس گرمی سے بچ کر کھڑے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرو، جس طرح دنیا کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، جہنم کی آگ تو بڑی، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اگر اللہ اس کے اندر ڈال دے تو کون؟ فرعون جس اور حامان اور قارون جس کے خزانے کی جناب جس کے دوارے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے جانوروں کی لسٹ بہت لمبی ہوا کرتی تھی، وہ بھی نہ بچ سکا۔ تو ہمارے پاس کیا مال ہے؟ ہمارا مال وہی ہے جو کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا کلمہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی وحدانیت کے اندر بڑی نورانیت ہے۔ وہ کلمہ پڑھ گیا، آپ وہ ساتھ چلنے لگا،
ایک مقام پر پہنچے تو کہا کہ بتا، وہ آرام کھانے لگے، بھائی اب کھانے کی حاجت ہے، تو جب اللہ کا درویش اپنے قافلے کو کھلانے لگا تو اس نو مسلم نے پوچھا بتائیں یہ کہ جس اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کھاتا بھی ہے؟ کہا نہیں وہ کھاتا نہیں، فرمایا پھر یہ بندہ بھی نہیں کھائے گا، اس نے بھی نہیں کھانا۔ اچھا پھر کیا ہے؟ پھر وہ چلے آگے ایک جگہ جا کر انہوں نے کہا اب تھکاوٹ ہو گئی ہے، انسانی تقاضا ہے اس جسم کا کہ اس کو کچھ رست دی جائے، تو سونے لگے تو اس نے کہا بتائیں جس اللہ کی طرف ہمیں بلایا وہ سوتا بھی ہے؟ کہا نہیں سوتا۔ فرمایا جب اللہ نہیں سوتا تو بندے کو کیا مجاز ہے کہ وہ بھی سو لے، میں بھی جاگوں گا۔ تو یہ کچھ لوگ ایک لمحے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ عرفان حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی، مسجد دی، قرآن دیا، اولاد دی، ہر چیز عطا کی، اگر 24 گھنٹوں کے اندر یہ 5 نمازوں کا کم از کم دورانیہ غالباً 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا، اگر ان کو اگر 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ مجھے اور آپ کو اللہ نماز کی توفیق کے لیے وہ نہ دے تو اس زندگی کو ہمیں اللہ کی بغاوت والی زندگی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت والی زندگی یہ ہے کہ جب وہ آواز دے، مؤذن کی اذان آئے نہ آئے، آپ کے دل کی اذان ہر وقت چلتی رہے، آپ کو نماز کے اندر، قرآن کی تعلیم کے اندر یاد رکھو حضرات، دنیا ہے یہ یہاں آ کر یہ کام ہے، اب آگے یہ بندے یہ مفہوم جانے، رشتے جانے، حساب و کتاب جانے، آپ نے اور میں نے جنازہ پڑھنا ہے گھروں کے اندر چلے جانا ہے، لیکن جب ہم یہاں ہوں گے اس وقت کے لیے کہ ہمیں آپ کی یا آپ کو ہماری یا مرنے والے کو جنازے کی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ جا رہا ہو اس کا سامان اعمال صالحہ کی صورت کے اندر پہلے قبر کے اندر روشنی دے رہا ہو، صورت کو اپنائیں تاکہ مجھے اور آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے ہمارے صالحہ کی ہے، اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کا جذبہ نصیب فرمائے، فرما رہے ہیں فرمائیں لا تکبیرات نماز فرمایا نام اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقیم وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم ہم سب نے مسلمان مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ ادا کی، اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، مرحوم کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ یا رب العالمین۔ دنیوی زندگی کے اندر بتقاضۂ بشریت جتنی بھی مرحوم سے خطائیں لغزشیں واقع ہوئی، حضور کی رحمت کاملہ کا صدقہ معافی عطا فرما، اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما، اللہ اس سفر کے اندر آسانیاں پیدا فرما، قبر حشر کی جملہ منازل آسان فرما، قبر کو بقائے نور فرما، قبر دا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کو جنتی باغوں میں سے باغ بنا، لائقین کو صبر جمیل اور اس پر جزائے عظیم نصیب فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، قبر کی فکر عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رہیں اللہ تیرے محبوب کی اتباع کے اندر رہیں، جان کنی کے عالم کے بعد کلمہ طیبہ نصیب فرما، الہ العالمین۔ ہماری دیگر دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ